روزی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک خوبصورت سے گھر میں رہتی تھی۔ ایک شام روزی اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر موسم کو انجوائے کر رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر سامنے والی بلڈنگ پر پڑی۔ روزی نے دیکھا کہ اس بلڈنگ کی ایک کھڑکی میں اداس سی لڑکی کھڑی ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ کافی دیر سے تاروں کو دیکھ دیکھ کر باتیں کر رہی ہے۔ اسی طرح روزی اسے روزانہ دیکھتی۔ وہ روزانہ کھڑکی کے پاس آتی اور تاروں کو دیکھ دیکھ کر کچھ باتیں کرتی رہتی، پھر زور زور سے رونا شروع ہو جاتی۔ روزی نے اس لڑکی کو کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ہی اس کے گھر میں کوئی نظر آتا تھا۔ روزی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی۔ ایک دن ماں سے اجازت لے کر روزی نے اس کے گھر جانے کا سوچا۔ روزی اس کے گھر شام کو پہنچی۔ وہ اس کے ساتھ اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی، پھر اس سے باتیں کرنے لگی۔ روزی نے اسے کہا، میں سامنے والی بلڈنگ میں رہتی ہوں، تم میری دوست بن سکتی ہو، اور تم اکیلی کیوں ہو؟ تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ بہن بھائی کوئی کیوں نہیں ہے؟ اس نے اسے بتایا کہ میرا نام روزی ہے، اور پھر اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تب اس لڑکی نے ٹھنڈی آہ بھر کے اس سے کہا کہ میرا نام انایا ہے، میں ایک شہر سے آئی ہوں، میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، میں اس گھر میں بالکل اکیلی رہتی ہوں۔ روزی کو بہت تجسس ہوا۔ اس نے بہت اصرار کر کے آخر اس سے اس کی داستان پوچھ ہی لی۔ تب انایا نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا، میری زندگی بہت ہی حسین تھی، میرے ماں باپ تھے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھی، مگر شاید میری قسمت میں یہ خوشی زیادہ دیر تک نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ کچھ مہینے پہلے میری ماں اچانک بیمار ہو گئی۔ بہت علاج کروانے کے باوجود بھی میری ماں ٹھیک نہ ہو سکی اور وہ اس دنیا سے چل بسی۔ ماں کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا رہ گئی۔ میرا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، میرا اسکول جانا بھی، میرا بچوں کے ساتھ کھیلنا، مسکرانا، سب ختم ہو گیا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ رہنے لگی۔ میرے بابا میری ماں کے جانے کے بعد بہت زیادہ پریشان تھے۔ میرے بابا میری ماں کی تصویروں کو ہر وقت دیکھ کر روتے رہتے تھے، اور میں اپنے بابا کو اس قدر پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تبھی ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی ماں کی ساری یادوں کو جلا دوں گی۔ تو جب میرے بابا کام پر گئے تو میں نے ساری تصویروں اور ماں کی جتنی بھی یادیں تھیں سب کو ایک تھیلے میں رکھا اور دریا کے قریب پہنچ گئی۔ میں نے دریا کے قریب ماں کی ساری یادوں کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس راکھ کو دریا میں بہا دیا۔ میرے بابا شام کو جب گھر آئے تو انہوں نے تصویروں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میرے بابا ڈپریشن میں چلے گئے تھے۔ وہ زور زور سے چلانے لگے کہ تصویریں کہاں ہیں؟ تمہاری ماما کی تصویریں کہاں چلی گئی ہیں؟ تبھی میں نے بابا کو پانی دیا اور ان سے کہا، بابا آپ کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے، اگر آپ اس طرح ڈپریشن میں چلے گئے تو میرا کیا ہوگا؟ بابا میری خاطر اپنے آپ کو سنبھال لیجئے۔ مگر میرے بابا اس صدمے سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ماں کی جدائی کا غم میرے بابا نے اتنا لے لیا کہ آخر وہ بستر پر جا لگے۔ ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن میرے بابا بھی اس دنیا کو چھوڑ کر اور مجھے یہاں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے بابا کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا رہ گئی۔ اب اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ اس گھر میں میری ماں اور میرے بابا دونوں کی یادیں مجھے جینے نہیں دیتی۔ میں مسکرانا بھول چکی ہوں، اور وہاں کے ظالم لوگوں نے بجائے مجھے حوصلہ دینے کے میرے بابا کی ساری جائیداد کو ہڑپ کر کے مجھے گھر سے بے گھر کر دیا۔ میں اپنے ماما اور بابا کی قبر پر جا کر بہت روئی، اور اسی وجہ سے میں وہاں سے یہاں آ گئی۔ مجھے کسی سے بات کرنے کا دل بھی نہیں آتا۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر رات کو اپنے بابا اور ماما سے باتیں کرتی رہتی ہوں، جو تاروں کی شکل میں میرے سامنے آتے ہیں۔ اس کی درد بھری کہانی سن کر روزی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روزی نے انایا کو اپنے گلے لگا لیا۔ اس نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں یہیں پاس رہتی ہوں، تم میرے گھر رہ سکتی ہو، میں بھی اپنے ماما اور بابا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ تم میرے ماما اور بابا سے ملو، میرے ماں باپ تمہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں گے، تم میرے ساتھ چلو۔ پہلے تو انایا بہت زیادہ اصرار کرنے لگی کہ وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گی، اور پھر روزی کی بہت زیادہ ضد کے بعد آخر انایا روزی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ روزی نے انایا کی ساری داستان اپنی ماں اور باپ کو بتائی تو وہ بہت زیادہ دکھی ہوئے۔ انہوں نے انایا سے کہا، بیٹا تم پریشان مت ہو، روزی ہماری اکلوتی بیٹی ہے، مگر آج سے ہماری دو بیٹیاں ہو چکی ہیں، تم بھی ہماری بیٹی بن کر یہاں رہو، تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ انایا کو ایک نئی زندگی مل چکی تھی۔ انایا کو ماں باپ کے ساتھ ایک بہن کا پیار بھی ملا۔ انایا کی زندگی پھر سے بہاروں میں لوٹ آئی۔ وہ اسکول جانے لگی اور وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ آج انایا اور روزی دونوں بہت اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔